دیندار ہیں۔ اگر ہمارا عقیقہ کیا گیا ہم دیندار ہیں، سر کے بال کٹوائے گئے دیندار ہیں۔ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا دیندار ہیں، یا والدین نے پڑھا تب بھی دیندار ہیں۔ نماز ان کو آتی ہے پھر بھی ہم دیندار ہیں، ہمیں آتی ہے نہیں آتی پھر بھی ہم دیندار ہیں۔ لیکن دیندار تو مسلم ہے لیکن دین شناس نہیں ہے۔ جب تک دین شناس نہیں ہوں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دین ایسے ہی نہیں آ جاتا، دین سیکھنا پڑتا ہے۔ باقی علوم کی طرح ہے، جیسے ڈاکٹریٹ جو کوئی بندہ ڈاکٹر بنتا ہے اس کو ڈاکٹری سیکھنی پڑتی ہے۔ ایسی کسی کے پاس جو جا کے ہم کچھ ایسی دوائی لے لیں تو ہم اس پہ اعتبار بہت کم کرتے ہیں، 100 میں سے 1% تھوڑا بہت یقین کہ ہاں جی شاید گزر بسر ہو جائے، لیکن کوشش ہوتی ہے کوئی ڈاکٹر مل جائے تو پہلے والی کی دوائی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ایسی ہے کیوں؟ پہلا پتہ نہیں کوالیفائڈ تھا کہ نہیں، یہ دوسرے والا ڈاکٹر ہے اس سے لے لو، چاہے وہی دوائی لکھ کے دے دے۔ ایسی ہے۔ اس طرح انجینئر وہ بھی اس وقت تک ہم نقشہ اس سے نہیں بنوائیں گے جب تک وہ انجینئرنگ کی ڈگری نہ لے لے، لائسنس نہ آ جائے ہم گھر کا کبھی بھی نقشہ اس سے نہیں بنوائیں گے، کوئی بھی بلڈنگ نہیں بنوائیں گے۔ ہاں مجھ سے تو کوئی بھی نہیں بنوائے گا کیونکہ میری تو فیلڈ ہی نہیں۔ ہاں کیوں؟ موت کا سوال ہے، زندگی سب کو عزیز ہے، ادھر بھی زندگی عزیز ہے، یہاں پہ بھی زندگی ہے، وہاں پہ بھی ہم چانس نہیں لے سکتے، یہاں پہ بھی نہیں لے سکتے۔ مظلومیت صرف دین میں رہ گئی۔ ہر بندہ اٹھتا ہے دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میرے سے دین پوچھوں میں مجھ سے بہتر کون جانتا جی۔ تو دین بھی جب تک سیکھا نہ جائے دین نہیں آتا جی۔ ہم نے وضو سیکھا، کتنی غلطیاں تھیں، ہم نے غسل کے بارے میں جانا، کتنے دوستان نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم تو بس ایسے تاریخ والا غسل کرتے تھے اور آ جاتے تھے جی۔ دین سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے نماز دین کا ستون ہے، ارکان ہے جی۔ نماز اگر قبول تو ساری عبادات قبول ہیں۔ اب جب پتہ چلا کہ نماز قبول نہیں تو ساری عبادات گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جوان آیا، آکے اس نے جلدی جلدی سے اللہ اکبر کیا، رکوع سجود کیے، جلدی سے کیے اور وہ جاتا بنا۔ رسول اللہ نے کہا اگر یہ شخص اسی حالت میں کہ یہ ایسی نماز پڑھتا ہے مر جائے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور جس نے نماز کو حقیر سمجھا اور باقی چیزوں کو اس پہ مقدم کیا، رسول اللہ فرماتے ہیں ہمیں ان کی شفاعت ہی نصیب نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، دین جو ہے دین بھی سیکھا جاتا تاکہ ہم دین کی الفابet جان جائیں، اور اس کے بعد دین بڑا آسان دین ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا آسان رکھا ہے، اس کو مشکل نہیں بنایا، ہر عام خاص کے لیے ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے کہ کس کس کیٹیگری کے میرے بندے ہیں، کتنے لوٹے میرے بندے ہیں، ہاں ان کو بھی تو میں نے جنت میں پہنچانا ہے، ان کو بھی تو میں نے اسی طرح چاہتوں سے بنایا جیسے سب کو بنایا ہے، تو لے کے سب کو جنت میں جانا ہے، اس وجہ سے آسان رکھا دی۔ صرف ایک دفعہ سیکھ لو، ساری زندگی پھر اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ تو نماز عملی عبادت ہے، اگر نہیں سیکھو گے تو ظاہری بات ہے جیسے آتی ویسی کرو گے تو مولا علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کتنی ایسی نمازیں ہیں جو سوائے ٹکروں کے کچھ نہیں۔ کیا ہماری نمازیں ٹکریں تو نہیں ہیں؟ ہاں اس سے کیسے پتہ چلے کہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک نیا سوال ہے، اس کا جواب اللہ نے ہمیں دے دیا۔ جو تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ راستے پیدا کر دیتا ہے کہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں صبح شام، بس آ کے جو ذکر کر رہے ہیں بس وہ جو ایک، میں تو کہتا ہوں ہماری نماز نشے والی نماز ہے کہ نہ پڑھے تو ہاتھ پاؤں پہ جلن اور بے چینی رہتی اور جلدی جلدی پڑھو اور بس ختم ہو جائے، ہاں کسی طرح واجب ادا کرو اور جان چھٹے، بس یہ والی عبادت ہے۔
ہاں، جبکہ اس کے اندر حکم تھا خشوع خشوع پیدا کرو. ہمارے آقا مولا ہاں ان کے پاؤں میں تیر لگ گیا اور رسول اللہ نے کہا کہ یا علی اتنی اذیت میں ہے. اصحاب کہتے مولا برداشت نہیں ہو رہا. کہا بھی انتظار کرو، نماز جب علی پڑھیں گے تب نکال لینا. اب جیسے نماز پڑھی تیر کو نکال لیا. کہا یا علی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ جی کہا میں خدا کے حضور پیش تھا اور خدا کے ساتھ ایسا منسلک تھا کہ مجھے احساس تک نہیں ہوا. اور ہم اپنی عبادت اب دیکھیں تو ہمیں اس پہ تعجب ہوتا ہے یہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ اکبر کرتے ہیں اور باقی دنیا جہان کی جو چیزیں بھول جاتے ہیں وہ بالکل عین موقع جیسے نماز شروع کی وہ یاد آنا شروع ہو جاتے. جی بھٹی صاحب ہمارے سارے بھولے کام ہماری وہ جناب اگلے تمام تر جتنی پلاننگز ہوتی ہیں کہاں پہ آتی ہیں؟ نماز کے اندر. جی کوئی چیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم جو بھول جائیں تو ذرا آزما کے دیکھ لیجیے گا شاہ صاحب. ہاں اللہ اکبر کرو لو جناب، پتہ تب چلتا ہے جب اللہ اکبر اللہ اوہ میں نے تو نماز پڑھی تھی. خدا قبول. وہ چلتے بنے کیوں؟ عادت تھی، نشہ تھا، وہ بھی پورا ہو گیا، واجب بھی پورا ہو گیا. عزیزان گرامی ایسے نہیں. جی ہمیں نماز کو سب سے پہلے سیکھنا ہے، واجب ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے. جو نماز کا انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے ہی خارج، مسلمات دین میں سے ہے. تو اس کو اس میں سیکھنا. یہ نماز اس سے پہلے واجب تھا کہ ہم طہارت حاصل کرتے. ہم نے وضو کیا، ہم نے غسل سیکھا، دونوں طرح سے کسی ایک طریقے سے اگر آپ نے طہارت حاصل کر لی ہے تو آپ جو ہے آپ نماز کے لیے آمادہ ہے. وہاں پانی نہیں ملتا، معاملات ہوتے ہیں تو وہ تیمم کا طریقہ ہے، وہ بھی ایک چیز ہے. جی کوئی پوچھے گا شاہ صاحب تو بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں صلوات علی محمد و آل محمد. جی تو ہم نے کیونکہ ابا جی کو دیکھا، والدہ کو دیکھا، چچا کو دیکھا، مسجد کے اندر آ کے لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے رکوع سجود کرتے دیکھا، ہم نے ویسے کر لیا. ایسے نہیں. ہر عاقل بالغ زندہ مسلمان کے اوپر جو ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس پہ نماز واجب ہو جاتی ہے. جیسے نماز واجب اس کو سیکھنا بھی واجب. اگر سیکھیے الحمدللہ خدا کا شکر، نہیں تو موقع ہے یہ 2-3 دن نماز کے اوپر گفتگو ہوگی. آپ سبھی صرف سیکھنے کے لیے آ جائے. آپ کا یہ چل کے آنا، ویسے مسجد میں آنا ثواب کا کام ہے اور نماز با جماعت پڑھیں اس کی تاکید ہے. اور سیکھ بھی لیں گے اور پھر ساری زندگی جو ہے یہ آپ کو کام دے گی. جی آپ نے خود تشریف لے کے آنا ہے تو انشاءاللہ جو ہے اجر خدا دے گا. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. ہم پر کچھ نمازیں واجب ہیں جن میں نماز پنجگانہ جو ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء. یہ 5 نمازیں ایک وقت میں نہیں. اللہ کہتا ہے کہ بس میرے حضور جھک جا. کتنا کہتے ہیں کہ وقفوں کے ساتھ 5 مرتبہ جھک جا. ہمارے لیے تو اور آسان ہو گیا کہ ہم نے نمازیں اکٹھی کر لی، اپنی آسانی کے لیے کر لی. حکم تو تھا جدا جدا پڑھو، وقفے سے پڑھو، لیکن ہمیں راحت ملی، ہم نے پڑھ لیا، استفادہ کر رہے ہیں. وَإِلَّا جو پڑھتے ہیں وہ بھی نہ پڑھتے. جی تو اب ہمارے پاس تو اور آپشن ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کے بدلے میں ہم سے 3 وقت مختلف، وہ بھی قسطوں میں کہتے ہیں 10 منٹ صبح آ جا، 10 منٹ ظہر میں آ جا، 10 منٹ عشاء میں آ جا. جی آ کے میرے حضور جھک جا، ہاں دیکھ پھر میں تجھے کیسے عطا کرتا ہوں.
جی تیری دعائیں قبول کروں گا، تیری مشکلات آسان کروں گا، تو اس سے بلیات کو دور کروں گا، ہر طرح کی جو ہے تمہیں فیسلٹیز سے میں جو ہے تمہیں آراستہ پہ راستہ کر دوں گا، تو پریشان نہ ہونا۔ جی ہاں، تو بہر جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ خدا کا کتنا لطف و کرم رہتا ہے۔ جی اب جو یہ نماز جو ہے نماز پنجگانہ ہے، اسی طرح جو دوسری نماز ہیں ان میں نماز آیات ہے۔ جب زلزلہ طوفان اور کوئی اس طرح آندھی وغیرہ آ جائے، ہاں سورج گرہن چاند گرہن لگ جائے، اور اس وقت جو ہے مکلف پہ واجب ہو جاتی۔ جی اسی طرح نماز طواف ہے، جب حاجی نماز طواف واجب کر رہا ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، اللہ کے گھر کا، تو وہاں پہ جو نماز طواف کے بعد پڑھی جاتی واجب کی نیت سے پڑھی جاتی۔ اسی طرح بڑے بیٹے کی نماز، بڑے بیٹے پر اپنے باپ کی قضا نماز ہے بڑا بیٹا والد اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی قضا نمازیں خود پڑھے، یا پھر کسی کو اجرت دے کے اس کی قضا نمازوں کو ادا کروائے، واجب۔ اسی طرح وہ نماز جو انسان خود پہ لاگو کر لیتا ہے، وہ نظر قسم اور عہد والی نماز، کہ ہاں جی میرا یہ کام ہو جائے، میری یہ مراد پوری ہو جائے، میں یہ اگر ایسا ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا، 2 رکعت پڑھوں گا، 50 رکعت پڑھوں گا، 100 رکعت پڑھوں گا، آپ کا جتنا کام آپ ایسی منت مانگیں گے، ہاں تو وہ اب جتنا آپ نے مانگ لی ہے منت مراد قسم پوری ہو گئی، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس کو بجا لانا ہے، آپ پہ واجب ہے۔ یہ 6 نمازیں ہم سب پہ واجب ہوتی ہیں۔ اسی طرح نماز میت ہے، نماز جنازہ، کہ کوئی مومن اس دنیا سے چلا جائے، مومنہ چلی جائے، تو اس کے اوپر آپ نماز پڑھیں، واجب کفائی ہے۔ یہ نمازیں ہمیں سیکھنی ہیں، ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ایک بات اور انشاءاللہ باقی بات کل ہوگی کہ نماز جنازہ واجب ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس جیسی نماز نہیں ہے، وہ کیا ہے، دعائیں مغفرت ہے اس مرحوم کے لیے جو آگے، یا مرحومہ جو ہمارا عزیز اقارب ہمارے آگے جو ہے ہاں اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکا ہے، اس کے اوپر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم سب اس کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دعائیں خیر کرتے ہیں نا جی، ہاں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے اگر 40 لوگ یہ دعا کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی حیا آتا ہے کہ نہ میں بخشوں، اتنے میرے بندے سفارش کر رہے ہیں۔ سفارش کرنی پڑتی ہے نا جی، آج کام ہوتے ہیں جی بغیر سفارش کی، اللہ کوئی کام ہی نہ لائے، اور اللہ وہ وقت ہی نہ لائے کہ سفارش نہ ہو جی۔ تو اب یہاں پہ بھی جب سفارش کرنی ہے تو ہمیں اپنے منہ سے سفارش کرنی ہے۔ وہ نماز جو ہے وہ دعا ہے، اور وہ دعا ہمیں کرنی ہے۔ اگر دعا نہیں آتی تو ہم لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس کو؟ میت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس کی میت ہے؟ قریبی دوست کی، بھائی کی، کزن کی، ہاں رشتہ دار کی، باپ کی، بیٹے کی، اولاد کی، ماں کی، بہن کی۔ کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے۔ سب سے پہلے میت کو دھوکہ اس کے اپنے بندے دے رہے۔ کیوں؟ پیچھے فراڈ کر رہے ہیں کہ ہاں جی پڑھنی تھی نماز تو آتی نہیں جی، وضو ذرا کر رہے ہیں جی، اچھا دونوں برادران اٹھیں جا کے وضو کر رہے ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، آپ بھی چلے جائیں، اچھا چلے باہر۔ تو نماز جنازہ بھی ہم سب پہ واجب سیکھنا، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ہمارا اپنا ہے ہم اس کو دھوکہ تو نہ دیں۔ وہ دنیا سے چلا گیا، ہم آخری جو اس کے لیے کار خیر کر سکتے تھے وہ نماز جنازہ ادا کر کے ثواب اس کے لیے اس کو ہدیہ کر سکتے تھے، ہم پیچھے بت بن کے کھڑے۔ کیوں جی؟ آتے ہی نہیں۔ نماز جنازہ ہر کسی کو آنا چاہیے، واجب ہے، کم از کم جو واجب تکبیریں ہیں وہ آنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون کون سی۔ تو عزیزان گرامی ان کو سیکھنا پڑے گا، ایسے زبانی کلامی نہیں چلے گا۔ کتنا دھوکہ دینے، کتنے جنازے پڑے آج تک، الا ماشاءاللہ۔ آج اگر ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کل ہم بھی اکیلے ایک مولوی صاحب کی تکبیروں کو ایک بندے کی گواہی قبول ہے؟
اللہ بھی نہیں کرتا ہے جی۔ تو ہم سب کو جو ہے ان واجبات دین کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا